روشنیاں نے سے جاڑیاں ہویاں نے پھول کلیاں نے پینگا پایا ہویاں نے پھول کلیاں نے پینگا پایا ہویاں نے خوشبو لدے ہلارے خوشبو لدے ہلارے لاگے چرنی دے دیکھے عجب نظارے لاگے چرنی دے دیکھے عجب نظارے لاگے چرنی دے जीवन हो रे की रंग बहाने रे जीवन हो रे की रंग बहाने रे असी मुसाफर साडे दूर ठिकाने रे ए घड़ियां ए पलना मुड़ के आने ने ए घड़ियां ए पलना मुड़ के आने ने जेड़े असा गुजारे लागे चरनी दे देखे अजब नजारे लागे चरनी दे देखे अजब नजारे लागे चरनी दे दुनियादारी छड़ने वाले आ जाओ दुनियादारी छड़ने वाले आ जाओ सदरा चावा तपने वाले आ जाओ राहत जिंदगी लबन वाले आ जाओ राहत जिंदगी लबन वाले आ जाओ आ जाओ दर्दा मारे लागे चरनी दे डिग डिग पैंदे तारे लागे चरनी दे डिग डिग पैंदे तारे लागे चरनी दे डिग डिग पैंदे खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। खुदा बाप का बहुत शुक्र है जिसने आज फिर से मुझे और आपको ये मौका अता किया है कि हम उसका पाक कलाम सुने और बरकत पाएं। अभी आप ज़रश बाबर जो हमारे पास्टर बाबर वारिस की अहलिया मोहतरमा हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ शरीक थी इस इबादत में और उनका ताल्लुक प्रेयर टावर चर्च इस्लामाबाद से है। हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने बड़ी खुशी से हम्द व सना में क्रिसमस के मौके पर अल मसीह की हजूर नजराना अकीदत पेश किया है और अभी मौका है कि हम खुदा के पाक कलाम को सुन पाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से किताब मुक़द्दस को खोल दिया गया है। ये कलाम पाक हमारे सुनने के लिए है, पढ़ने के लिए है और इस पर अमल करने के लिए है। मुबारक हैं वो लोग जो जिंदा खुदा का कलाम पढ़ते, सुनते और उस पर अमल करते हैं। आप मुबारक हो जिन्होंने बेशकीमत वक्त खुदा का आला व अरफा
کلام سننے کے لیے دیا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے پاک کلام کی قدرت سے اور اس وقت اپنے پاک روح کے کرنٹ سے مجھے اور آپ کو نئی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو تو بڑی خوشی ہے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، بڑے غور سے، بڑے دھیان سے، بڑی سنجیدگی سے اور بڑے احترام سے خدا کا پاک کلام سنیے۔ پالوس رسول کا خط ہے دوسرا کرنتھیوں کے نام، پالوس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام دوسرا، اس کا 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت، صرف ایک آیت کا مطالعہ ہوگا اور اسی پر آج غور ہوگا۔ کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ ایک آیت پڑھی گئی ہے، ایک بار پھر سنیے۔ کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، جو بھی آپ اس وقت کلام سن رہے ہیں، دل کی گہرائی اور بڑی خوشی سے میں آپ کو کرسمس مبارک کہہ رہا ہوں، اور ایک بڑی بشارت، ایک بڑی خوشی لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں، جس سے آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی، میری حوصلہ افزائی ہوگی اور برکت ملے گی۔ وہ خوشخبری، بشارت کی خبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آسمان کا بادشاہ یسوع مسیح ناصری بڑا دولت مند تھا، لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے غریب بن گیا۔ کرسمس کے موقع پر بڑی غور طلب بات ہے۔ اگر اس بات کو نہ سمجھے تو پھر کرسمس نہیں ہے۔ کیا کرنے آئے خداوند یسوع مسیح؟ کیوں آئے دنیا میں؟ کیا بڑا مشن تھا؟ مجھے اور آپ کو، ہم جو اپنے برے کاموں کے سبب سے خدا کے دشمن بن چکے تھے، گنہگار تھے، ہمیں ہماری غربت سے نکالنے اور مفلسی کے اندھیرے سے باہر کھینچنے کے لیے آیا، لیکن خود غریب بن کر۔ تو آج کا جو خیال ہے وہ یہی ہے، اگرچہ وہ دولت مند تھا، غور کیجئے کیا ہوا۔ Though he was rich، بڑا امیر، بڑا دولت مند، لیکن آسمانوں کا بادشاہ غریب بن گیا تاکہ میں اور آپ خدا کے بچے بچیاں دولت مند بن جائیں اس زندگی میں، روحانی بادشاہی میں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کتنے دولت مند تھے؟ کبھی بائبل میں سے پڑھا؟ کبھی غور کیا کہ یہ جو خدا کا کلمہ، خدا کا نور، خدا کی ذات کا نقش، خدا کا محبوب، منجی عالمین، نسل انسانی کا طبیب اعظم، خدا کی ذات کا نقش اور اس کا پرتاؤ انسانی جامہ پہن کر دنیا میں آ گیا۔ کیا مقصد تھا؟ تاکہ مجھے اور آپ کو
شیطان کی بادشاہی کی اندھیرے کی غربت سے نکالے اور خدا کی بادشاہی کا امیر ترین انسان بنا دے اپنی طرح کا، خدا کے بیٹے بیٹیوں کی طرح کا۔ کتنی امیر تھے خداوند یسوع مسیح؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ دولت مند تھا۔ کبھی موقع ملے تو یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب پہلی 4 آیات پڑھ کے تو دیکھیں، وہ خدا تھا، کوئی چھوٹی بات ہے۔ پولس رسول کلسیوں 1:15-17 میں لکھتے ہیں روح کی ہدایت سے کہ وہ کتنا امیر اور دولت مند تھا۔ عبرانیوں کے خط میں پہلے باب کی پہلی 3 آیات کبھی پڑھی جائیں تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ آسمان کا بادشاہ یسوع المسیح اتنا دولت مند تھا، عالم پیدا کرنے والا، ہول یونیورس کا مالک۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ دولت مند تھا، مگر کیا واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کتنا دولت مند تھا؟ کبھی موقع نکال کے اسٹڈی کی یہ بات؟ جہان اس کے تھے، غور کریں، تمام قرہ جات، ہر ایک ستارہ، ہر ایک کہکشاں، تمام مخلوقات کی گرد کا ہر ایک ذرہ تک اس کا تھا۔ ہوا کیا؟ میرے لیے اور آپ کے لیے غریب بن گیا۔ آسمانوں کا جلال چھوڑ کر، باپ کا تخت چھوڑ کر، باپ کی گود سے نکل کر انسانی کپڑے پہن لیے، لباس پہن لیا، جسم لے لیا، دنیا میں آ گئے۔ یہی بڑی بات ہے۔ ایک جلال والے یسوع کے لیے انسانی روپ ہی لے لینا، یہی بڑی غربت ہے۔ پہلے تو گناہ گار دنیا میں آ جانا انسان بن کے، پھر خدا کے کلام کی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا دولت جس کے وسیلے عالم پیدا ہوئے، کہکشائیں پیدا ہوئیں، ستارے، مخلوقات کا ایک ایک ذرہ، خدا میں خدا۔ لیکن ہوا کیا؟ غور کرنا، اب اگر کاغذ پین ہو تو لکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات غربت کی یہ ہوئی، میرے مسیح کی اور آپ کے مسیح کی، کہ جب وہ پیدا ہوئے اس دنیا میں، پیدا ہونے کی جگہ نہ ملتی تھی۔ کلام سناؤں کہ آج صبح ساری دنیا کے انسان بڑی عزت کے ساتھ بڑی اچھی جگہوں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کو جانوروں کے باڑے میں ادھار چرنی لینی پڑی۔ جانوروں کا باڑا، جہاں گھوڑے، کچرے، بھیڑ بکریاں باندھی جاتی تھیں، وہاں یوسف مریم نے منت کر کے کسی کو کہا کہ پلیز ہمیں جگہ چاہیے، صورتحال بہت نازک ہے۔ تو کسی نے ادھار چرنی دے دی باڑے میں۔ واہ واہ، ہم تو بڑے گیت گاتے ہیں، ڈگ ڈگ پین ستارے، یہ سودی چرنی تھے۔ اگر ریل صورتحال کو دیکھا جائے تو وہاں جانوروں کے پیشاب، گوبر، گھوڑوں کی لد، سوکھی ہوئی گھاس ادھر ادھر پڑی، یہ ماحول تھا۔ وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی چرنی تھی جہاں جانور چارہ کھاتے۔ جلدی جلدی یوسف نے کہا پلیز میری بیوی کی صورتحال نازک ہے، ہمیں تھوڑی جگہ دے دو، کہیں بھی دے دو۔ انہوں نے کہا یہ اس باڑے میں یہ چرنی ہے، جیسی بھی جگہ ہے۔ او مائی لارڈ، وہاں میرے اور آپ کے خداوند پیدا ہوئے۔ جب بڑے ہوئے
خدا کا کلام سنانے لگے دنیا کو، تو غربت دیکھو، ایک دن کسی نے کہہ دیا جزیہ دینا کیسر کو روا ہے کہ نہیں، تو اپنی بات پوری کرنے کے لیے مسیح کے لیے مشکل یہ آ گئی کہ ان کی جیب میں کوئی سکہ نہ تھا۔ ادھار مانگا کسی سننے والے سے، ایک سکہ کسی کے پاس ہے، ذرا سکہ دینا، جو رائج الوقت کا سکہ ہے۔ دیکھیے غربت، اپنی جیب میں اگر ایک سکہ ہوتا تو وہاں سے نکال لیتے۔ کسی سے ادھار مانگا، کس نے؟ منجیے دو جہاں شہنشاہ عظیم، آج کس حالت کو پہنچا تیرے لیے میرے لیے، کبھی غور کیا؟ پھر اپنی بات کو پورا کیا، اور جب ایک دفعہ جھیل کے کنارے کافی لوگ جمع ہو گئے آپ کی بات سننے کے لیے، تو کسی کو کہا پطرس آپ اپنی کشتی تھوڑی دیر کے لیے مجھے ادھار دے سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ میں نے کلام سنانا ہے ذرا تھوڑا دور ہو کے، تاکہ مجھے سب لوگ نظر آئے اور سب لوگ مجھے دیکھ سکیں۔ اوکے، ادھار کشتی میں بیٹھ کے کلام سنایا، کچھ اپنا تھا نہ تھا۔ اوہ، پبلک کے اندر ایک دفعہ بڑی بھیڑ تھی، تو 5000 بلکہ عورتیں اور بچے ملا کے اور بھی کئی ہزار بھوکوں کو کھانا کھلانے کا معجزہ کرنا تھا، اپنے پاس کچھ نہ تھا۔ تو شاگردوں کو کہا آپ کے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بھی کچھ نہیں۔ دیکھو ایک بچہ وہاں ملا، اس کو پوچھا تو نے کہا میرے پاس لنچ ہے، صرف ایک وقت کا کھانا ہے، یہ تو میرے لیے ہے۔ اس نے کہا بیٹا مجھے دو، مجھے ادھار دے دو، میں تیرا ادھار نہیں رکھوں گا۔ آپ کے پاس کچھ نہ تھا، میں رہوں یا کلام سناؤں؟ میرا مسیح خدا کا بیٹا، اس کی جیب میں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، ایک بچے سے ادھار اس کا لنچ مانگا، 5 روٹیاں 2 مچھلیاں، اور معجزہ دکھایا، ہزاروں کو رجایا۔ جب آخری عشاء کا وقت آیا، عید تھی، شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانا تھا، جگہ کوئی نہ تھی۔ کہنے لگے دوستو فسح کا کھانا ضرور کھانا ہے، کہاں کھائیں؟ شاگردوں کے ساتھ جہاں کہیں گے، کہنے کا فلاں فلاں شخص کے پاس جاؤ، شہر کے اندر، اس ٹاؤن کے اندر، اس کو کہنا کہ خداوند کو ادھار جگہ چاہیے، کو کمرہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے۔ اس نے کہا اوکے، دے دیا۔ یہ ہے میرا اور آپ کا خداوند۔ غربت کا اندازہ لگائیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی نجات کے لیے، میری نجات کے لیے، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے خدا کے بیٹے نے کیا کیا کیا، کتنا غریب بنا۔ ایک دفعہ میں بائبل پڑھتے پڑھتے چیخ چیخ کے رونے لگا جب میں نے یوحنا 8ویں باب کی پہلی آیت پڑھی۔ لکھا ہے عبادت مسیح کی ختم ہو گئی، وہاں لکھا ہے ہر کوئی اپنے اپنے گھر چلا گیا، لیکن دنیا کو نجات دینے والا آپ کا مسیحا آہستہ آہستہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ شام کو اندھیرے میں کوئی گھر نہ تھا۔ اگر مسیح کا کوئی گھر ہوتا وہ بھی وہاں جا کے اچھے بستر پر لیٹتے، چارپائی پر لیٹتے، کوئی کمرہ ہوتا، نتھنگ۔ جب سب اپنے اپنے گھر چلے گئے تو وہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ رات شام کے اندھیرے میں کسی درخت کی ٹیک لگا کے پتھر کو سرانے رکھ کے ساری رات گزار دی، اور اگلے دن بھیڑ پھر جمع تھی، نیچے اترے اور چل سو چل۔
پھر عبادتیں شروع. غور کر رہے ہیں ان کی غربت کا؟ کوئی گھر نہ تھا. ایک دفعہ کچھ لوگوں نے کہا جی ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کے شاگرد بنیں گے، ہم بھی آپ کی بادشاہی کے ممبر بننا چاہتے ہیں. مسیح نے ان کو دیکھ کے کہا بھائی میری بات سنو، لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، مگر ابن مریم کے لیے، ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. کس کے پیچھے چلنا چاہتے ہو؟ کس کے شاگرد بننا چاہتے ہو؟ آپ کو پتہ بھی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ہے میرا اور آپ کا خداوند. آج جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں خدا کا کلام سنانے والے پرنس بنے بیٹھے ہیں، جائیدادیں کھڑی کر رکھی ہیں، منسٹری کے ہیڈ کوارٹرز بنا رکھے ہیں، ملینز اور ملین روپیز بینکوں میں ہیں، جہازوں پر نہ جائے، اپنا جہاز نہ ہو تو انجیل نہیں سنائی جاتی، کوئی غریب آدمی نزدیک پھٹک نہیں سکتا. یہ آج کے میں منادوں کی بات کر رہا ہوں، آج کے مسیحوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن جس کو ہم مانتے ہیں، جس کی منادی کرتے ہیں، جس کی گواہی دیتے ہیں، وہ کون تھا؟ غریب ترین سر دھرنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے. اور جب آپ نے صلیب پر جان دی، سارے جہان کے گناہوں کا کفارہ دیا، فدیہ دیا، اور دفنانے کا وقت آیا، کوئی قبر نہ ملی، اپنی کوئی قبر نہ تھی، کوئی قبر تیار کرنے والا نہ تھا، قبر بھی ادھار مانگی کسی سے، اور ادھار مانگی قبر میں آپ کو دفن کیا گیا. آپ غور کر رہے ہیں اپنے خداوند کی غربت پر؟ اور جب ان کو صلیب پر دے دیا گیا، ختم کر دیا یہودیوں نے، تو کچھ کرنے لگے بات چیت. لوگ اس نے پیچھے چھوڑا کیا ہے دنیا میں؟ معجزے کرتا، مردے زندہ کرتا، 38 برس کے لوگوں کو شفا دیتا، ہزاروں بدروئے لوگوں میں ان کو نکال. اس کا کوئی جائیداد ہو کہ کچھ تھا اس کا پیچھے چھوڑا ہے؟ نہیں. چند اپنے کپڑے پیچھے چھوڑے، صلیب پر دیے جانے سے پہلے اتار دیے. تن پر جو کپڑے تھے وہی تھے. آپ سن رہے ہو؟ آپ جو پیسوں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، جائیدادوں کی دوڑ میں پڑے ہوئے ہیں، نام اور کام اور کرسیاں اور شہرتیں اور جائیدادیں اور کاریں اور جہاز، پتہ نہیں کون سے تخیل ہیں، کون سی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں. سن رہے ہیں؟ چند ایک کپڑے چھوڑے، پیدائش سے لے کر صلیب تک، قبر تک کچھ نہ تھا. یہ تھی غربت. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صاحب ایمان کی دولت مندی کیا بنی. اتنا کچھ وہ غربت میں چلے گئے. کلام میں لکھا ہے یہ اس لیے سب کچھ ہوا تاکہ اس پر ایمان لا کر خدا کی فرزندیت کا شرف، اختیار اور حق حاصل کرے. ہیلیلویا. اور پھر کلام میں لکھا ہے جب بیٹے بن جائیں اس کو قبول کر کے، پھر مسیح کے ہم میراث، خدا کے وارث، ایک غیر فانی، بے داغ اور لازوال میراث کے حقدار بنے. ہیلیلویا. چھوٹی امانت ہے یہ، کوئی چھوٹی دولت مندی ہے. پھر یعقوب خدا کا بندہ اپنے خط میں لکھتا ہے
دنیا کے غریب لوگوں کو جو ایمان لائے خدا نے اپنی بادشاہی کا وارث بنا کے دولت مند بنا کے رکھ دیا۔ اور مسیح نے اپنی زبان پاک سے فرمایا، اے چھوٹے گلے نہ ڈر، باپ کو پسند آیا کہ تجھے بادشاہی دے۔ خدا کا بیٹا آیا تاکہ مجھے اور آپ کو ابدی بادشاہی ملے۔ پھر کلام یہ کہتا ہے ازلی، ابدی، ہمیشہ اور کثرت کی زندگی دینے کے لیے مسیح غریب بن گیا۔ کلام یہ فرماتا ہے جو میرے ہاتھوں میں ہے بائبل مقدس، کہ اتنی بڑی اور پوری یہوہ کی نجات دینے کے لیے مسیح دنیا میں آئے، غریب بنے۔ کلام بتاتا ہے کہ باپ اور بیٹے اور پاک روح کی دائمی رفاقت میں لانے کے لیے مجھ کو اور آپ کو وہ غریب بنے۔ ابدیت کے لیے زندہ امید کا لنگر میری اور آپ کی روح کے ساتھ باندھنے کے لیے وہ غریب بنے۔ ایک اعلیٰ ملک، عمدہ شہر اور آسمان پر نفیس گھر مجھے اور آپ کو دینے کے لیے غریب بنے۔ ابدیت کے ابدی جلال میں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے، رکھنے کے لیے وہ غریب بنے۔ وہ دنیا میں آئے، ہم کرسمس منا رہے، سوچیں کچھ ملا؟ وہ اس لیے آئے کہ مجھ کو اور آپ کو روح القدس اور آگ کا بپتسمہ دے کر معمور کر دیں، تاکہ ایماندار جو بھی ہو، میں یا آپ، فتح مند، طاقتور اور با اختیار زندگی میں جئیں جب تک جیتے ہیں۔ تو آج کرسمس کے موقع پر جو میں آپ کو کلام سنا رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے، خدا کا بیٹا دنیا میں آیا جو وارث تھا سب کچھ کا، غریب بنا انتہائی، تاکہ میں اور آپ کرسمس کے موقع پر سوچے، جو گیت سنا اس پر ہی سوچے، اس میسج پر سوچے، کیا آپ کو خدا کی فرزندیت ملی؟ خدا کی بادشاہی ملی؟ ابدی کثرت کی زندگی ملی؟ پاک روح اور آگ کا بپتسمہ یسوع سے ملا اور آپ اس دنیا میں امیر ہوئے؟ اگر یہ تجربہ ہے، یہ دولتیں مل گئی ہیں تو شکر، اگر نہیں تو آج ہی ہاتھ جوڑو، سر جھکاؤ، گھٹنے ٹیکو اور اس بادشاہ کے حضور آؤ، گناہ سے توبہ کر کے اس کو قبول کرے۔ اے میرے مسیحا، مجھے امیر کرنے کے لیے، اپنی بادشاہی دینے کے لیے، دولت مند بنانے کے لیے ایمان میں یہ کچھ کیا تو نے۔ آئی لو یو، آئی ریسیو یو، آئی ایکسیپٹ یو۔ آئیے اسی وقت خدا کو اپنا آپ دے، خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔